اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں عاشق اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور تو دان۔ آج ہم حسرت موہانی کی غزل جو کہ آپ کی جماعت دہم کے اردو کتاب میں دی گئی ہیں، اسی غزل کا دوسرا شعر جو ہے وہ پڑھیں گے اور اس کی شرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شعر نمبر 2 ہے: ایسے بگڑے کہ پھر جفا بھی نہ کی، دشمنی کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ اس میں ادا قافیہ ہے، ٹھیک، جفا اور ادا جو ہے وہ اس کا قافیہ ہے، اور نہ ہوا جو ہے وہ اس غزل کی ردیف ہے۔ اب آ جاتے ہیں وہ مشکل الفاظ جو کہ مجھے لگ رہے تھے کہ اس شعر میں مشکل ہے، اس میں تو کچھ وہ مشکل الفاظ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی 2-3 الفاظ تھے جو کہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں۔ بگڑنا یعنی ناراض ہونا، جفا یعنی بے وفائی، حق یہ ذمہ داری کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ حق ویسے حصہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہاں لفظ حق جو ہے وہ ذمہ داری کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام حسرت موہانی ہے، صنف نظم میں غزل ہے، اور یہ غزل جہاں سے لی گئی ہیں تو وہ ہے کلیات حسرت موہانی۔ شرح کی طرف آ جاتے ہیں۔ شرح فنی محاسن، اس میں مرات النظیر صنعت جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے۔ صنعت مرات النظیر کو صنعت تناسب بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اس میں دشمنی اور حق جو ہے وہ مرات النظیر ہیں یا صنعت تناسب ہے۔ آ جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر اس شعر میں شاید کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ تعلق محبت کا، نفرت کا ہو، دوستی کا ہو یا دشمنی کا۔ شاید اس شعر میں یہی بات کر رہے ہیں کہ میرا محبوب بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے اور پھر ہر قسم کا تعلق چھوڑ دیتا ہے، مجھ پر ظلم و ستم بھی نہیں کرتا، حالانکہ مجھے محبوب کے ظلم و ستم سے خوشی اور سکون ملتا ہے۔ یہ بھی ایک فطری امر ہے کہ عاشق کو اپنے محبوب کے ظلم و ستم سے بھی سکون اور خوشی ملتی ہے۔ کسی کے ساتھ دشمنی کرنے کا مطلب یہ ہے دشمنی کا حق ادا کیا جائے، یعنی ان پر ظلم و ستم اور جبر کیا جائے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا محبوب اس قدر بگڑ گیا ہے کہ دشمنی کا بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ مجھے بالکل نظر انداز کر رہا ہے، اور یہی اس شعر کا بنیادی نقطہ ہے۔ یہ بنیادی نقطہ اس شعر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دشمنی کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ یہ بہت ایک اذیتناک لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا محبوب آپ کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے یہی چیز بیان کی گئی کہ وہ تو دوستی کی دور کی بات ہے، لیکن وہ دشمنی کا بھی حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ مجھے سراسر نظر انداز کر رہا ہے۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے، اور یہی اس شعر کا بنیادی نقطہ ہے کہ دوستی میں بھی عاشق کو مزہ آتا ہے اور دشمنی میں بھی، وہ دونوں صورتوں میں خوش ہوتا ہے، لیکن جب محبوب نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ انتہائی اذیتناک لمحہ ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اچھا، غالب کا ایک شعر ہے: قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی سے، یعنی میرے ساتھ جو ہے تعلق ختم نہ کرے۔ اگر آپ کچھ بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تو کم از کم دشمنی جو ہے وہ رکھیں۔ تو اس میں یہی بنیادی نقطہ بیان کیا کہ میرا محبوب مجھے نظر انداز کر رہا ہے، اگر وہ میرا دشمن ہے تو دشمنی کا بھی حق ادا کیا کرے۔ تو امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ اسی غزل کے ایک اور شعر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک دا اللہ پامان، خیر اور آباد سے۔